الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت میں، بھلائی میں، نیکی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جس سے اللہ تعالی راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کو ریوائول کیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے اپنی بک شہر رمضان۔ اس میں جو ہم ٹاپک دیکھ رہے تھے وہ کیا، شہر الصیام، روزوں کا مہینہ، اور پیج نمبر الحمدللہ 8 پہ دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ سب کھول لیجیے اپنے پاس۔ تو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 2711 اس کا نمبر ہے، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے، آگ سے 70 سال کی مسافت سے اس چہرے کو دور رکھے گا۔ بس اللہ سے دعا کیجیے کہ ہم خوب دل جمعی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنی زندگی میں اس روزے کے عمل کو کرتے جائیں نا۔ پھر دیکھیں کہ روزے دار کے منہ کی بسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ صحیح بخاری 1894۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بساند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ سوچئے کہ بہت سے لوگوں کو پیٹ میں جیسے ان کا اسٹمک کا پرابلم ہوتا ہے تو کتنا بعض اوقات ان کے منہ سے اسمیل آتی ہے نا، بعض لوگوں کے منہ سے نا، اور وہ جو اسمیل ہوتی ہے بعض اوقات آپ کو بہت بادر کرتی ہے۔ آپ سوچئے آپ کا خالی پیٹ ہے اور اگر اس طرح کی کوئی پرابلم ہے، اسمیل آ رہی ہے، اللہ اس منہ کی بسان کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ قرار دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا جسے کہتے ہیں عزت ہے نا، کیا اکرام ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ۔ صحیح بخاری 1904 اس کا نمبر ہے۔ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی شرف کی بات ہے نا، کہ جہاں باقی عبادات کا اجر 10 سے 700 گنا بتایا،
وہاں روزے کا اجر مخفی رکھا گیا نا، کیوں؟ کیونکہ یہ جو عبادت ہے یہ اٹ سیلف مخفی ہے نا، کہ اگر آپ روزے سے ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا روزہ ہے۔ آپ الحمدللہ جب آپ اپنا ڈنر کریں گے تو اس وقت بھی لوگ عام طور پر نارمل ڈنر سمجھیں گے، لیکن اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کسی نہ کسی وقت کوئی کسی نہ کسی کی نظر پڑے گی۔ اسی طرح آپ حج کرتے ہیں تو ایسے موقع پر بھی 10 لوگوں کو آپ کے حج کا پتہ چلتا ہی ہے۔ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو جس کو دے رہے ہیں اس کو پتہ چلتا ہی ہے کہ آپ نے صدقہ دیا نا۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ ہدن ہے، چھپی ہوئی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ روزے سے نا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عبادت کو بجا لانے والا بنا دے۔ پھر دیکھیں کہ روزہ ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنتی احدکم من القتال۔ روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، یعنی روزے کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، بہت سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ڈھال کو اختیار کرنے والا بنائے نا۔ اب دیکھیے جنگ میں کیسے، جیسے کہا جائے جیسے مطلب جیسے جب جس طرح لڑائی میں کسی کی ڈھال ہوتی ہے نا، یعنی آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں تو وہ بیسیکلی آپ کے سر کو پروٹیکٹ کرتی ہے نا، سیم اسی طرح جب آپ روزہ رکھتے ہیں نا تو یہ آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، آپ ایسے کاموں سے بچنے لگتے ہیں جو جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ لغت عرب میں صیام مطلق رک جانے کو کہتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے روزہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، مجامت اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب ہونے تک اجتناب کرنا۔ یاد رکھیے روزہ صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے بلکہ بہت سی بری عادات کو چھڑانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے روزے کے 3 درجے بتائے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے۔ پہلا جو روزہ ہے وہ عام روزہ ہے، اور عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکیں، یعنی آپ نے الحمدللہ آپ بالکل آپ کھانا نہیں کھاتے اور اپنے آپ کو شہوت سے روکتے ہیں، لیکن دیکھیے خاص روزہ کیا ہے؟ خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے، یعنی صرف پیٹ کو خالی نہیں رکھنا بلکہ یہ سارے جو ٹولز ہیں، یہ جو فیکلٹیز ہیں، ان تمام اعضاء کو گناہ سے بچانا ہے۔ اور تیسرا کیا؟ یعنی خاص الخاص روزہ، یعنی خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ سے دور کرنے والے افکار، مختلف فکریں ہوتی ہیں نا، اسے پاک کر دے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے۔ تو یہ ہوتا ہے خاص الخاص روزہ، کہ جہاں انسان اپنے پیٹ کو، جسے کہا جائے اللہ کے حکم کے مطابق، جسے کہا جائے خالی رکھے گا، شہوت سے رکے گا، ساتھ ساتھ ان گناہوں سے بچے گا جیسے نظر ہے، مطلب جیسے کہ اپنی نظر کی حفاظت، زبان کی، ہاتھ پاؤں، یہ تمام اعضاء جو بتائے گئے جو گناہ میں اندرج ہو جاتے ہیں، ان کی حفاظت کرے گا، ساتھ جو دل کے اندر رہتی خیالات چلتے ہیں، جو دماغ میں مختلف سوچیں آتی رہتی ہیں نا، تو ان سوچوں کو ریپلیس کس سے کرنا ہے؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ہم موو آن ہو جاتے ہیں اپنی خلاصہ قرآن کی طرف۔ چھٹے پارے کا ہم نے الحمدللہ اینڈنگ کر لی تھی، آج انشاءاللہ 7 جس کو دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہماری رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو تصدیق کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت آیات ہے نا۔ اب دیکھیں کہ چھٹے پارے کی آخری آیت میں کیا بتایا گیا تھا، کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور 7 پارے کے شروع میں بھی بعض نصارہ ہی کا ذکر ہے جو اس قرآن مجید کو سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں۔
آپ کو یاد ہے یہ آیات حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے. یاد ہے مشرکین مکہ کی ایذا رسائیوں سے تنگ آ کر 5 نبوی میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور شاہی حبشہ کے ساتھ قریش مکہ کے تجارتی مراسم بھی تھے. ان کا ایک وفد ان کو واپس دینے کے لیے وہاں پہنچا. سوچئے، تو یہ ہجرت کر گئے. انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں اور ان کی داڑیاں آنسوؤں کی لڑی میں جسے کہا جب رونے لگی. مراد ہے کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں. اصل میں اللہ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے. اگر ایسے دل اسے سنیں جو بغض سے خالی ہوں، جو کینے سے خالی ہوں، جو خوف اور خشیہ سے معمور ہوں، تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جھلک ہی پڑتے ہیں. تو اصل بات یہ کہ میں اور آپ یہاں پہ رک کے سوچیں. آپ کو یاد ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، جب اس نے جسے کہا جائے سورہ مریم کی آیات سنی نا، یاد ہے جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تو کیا کہا تھا؟ اس نے یہ آیات سن کر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا تھا اور مسلمانوں سے کہنے لگا واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکا کے برابر بھی یا اس سے زیادہ نہیں ہے. تو جن کے دل صاف ہوتے ہیں نا بغض سے، کینے سے، اور دل میں اللہ کی خشیت خوف ہوتا ہے نا، تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ حق بات کو کہتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں. جو حق ہوتا ہے اس کی تصدیق کرنے لگتے ہیں. اب سوچئے نجاشی کے اس تبصرے پر درباری ایک دم برہم ہو گئے اور قریشی سفارت کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا. مگر نجاشی نے کسی کی بھی پرواہ نہ کی اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کے لیے کھلے دل سے اجازت دی اور وفد کو بری طرح ذلیل ہو کر واپس آنا پڑا. اللہ اکبر. اصل بات ہے نا، جب قرآن سنا تو کیسے رقت طاری ہو گئی، فوراً جذبات سے آنسو بہنے لگے. وہی بات ہے نا، جب آپ اپنے پیاروں میں سے کسی کو بہت عرصے بعد دیکھیں تو ان سے ایسی محبت ہوتی ہے نا، آپ جیسے بیک ٹو ہوم جاتے ہیں ایک دم اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں ایک عرصے کے بعد، تو کیا ہوتا ہے خود سے آنسو جو ہے وہ چھلک پڑتے ہیں آنکھوں میں نا. تو وہی بات ہے کہ جس کو اللہ کے کلام سے محبت ہوگی نا، تو کیوں نہیں اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، کیوں نہیں اس کے اندر ایک خوف اور خشیت آئے گی. اصل بات ہے کہ میں اور آپ اپنے اندر کے سینوں کو چیک کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم اہدنا وسددنا واسلل سقیمۃ قلوبنا. ہمارے دلوں کے جو یہ جو ہوتے ہیں نا کینے، اللہ اس کو صاف کر دے، بغض کو صاف کر دے، تاکہ یہ کلام میرے اور آپ کے دل کی بہار بنے، پھر میرے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جھلکیں گے. تو جب میں اور آپ کبھی بھی حق کو پہچان جائیں تو پھر حق کی تصدیق کریں، چاہے کتنے لوگ آپ سے ناراض ہوں. بعض لوگ کیا ہوتا ہے محفل میں ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ غلط بات کہیں جا رہی ہوتی، ایسے موقع پر آپ بھی چپکا جیسے کہا چاہے گھونٹ پی لیتے ہیں. نہیں، حق کو حق کہیے اور باطل کی اتباع نہ کیجیے. اللہم ارنا الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ تعالیٰ ہم کو حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جب ہم بھی قرآن مجید کو پڑھیں تو ہمارے دل کی بھی یہ کیفیت ہو. اگر نہیں ہے تو اپنے دل کا جائزہ لیے اور اس رمضان میں رو رو کے اللہ سے دعا کیجیے. جہاں آپ اپنی ریسیٹیشن کریں گے، آپ کا جو بھی ٹارگٹ ہے 1 جز پر ڈے ہے یا جو بھی ہے، تو اس وقت آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے. کچھ نہ کچھ آیات پہ رک کر اس پہ جسے کہا جائے غور و فکر کرنا ہے اور دیکھیں کہ دل کی کیا کیفیت ہے. جیسے ہی دل کی کیفیت آپ کو محسوس ہو فوراً اللہ سے دعا مانگیے، اپنی ایمان کی تجدید کیجیے. آپ دیکھیں کیسے نجاشی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے نا، کیسے جسے کہا جائے اس کے جذبات ہمیں ڈھائنا. اور آپ کو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی وفات کی خبر دی تھی اور پھر اس پر غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی. کیسے یہ مسلمان ہو گیا تھا نا. تو وہی بات ہے کہ جن کے دل میں مطلب جن کے دل اچھے ہوتے ہیں نا، صاف ستھرے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے حسد کینہ بغض نہیں رکھتے، اناد نہیں رکھتے، تو پھر وہ اللہ کی شریعت کو آسانی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو حقیقی نصارہ کے کلام اللہ سے متاثر ہونے کا تذکرے کے بعد اب کچھ شرعی مسائل کا
کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے نا، جیسے مکی صورتوں میں عام طور پر آپ دیکھیں گے عقائد سے بحث ہوتی ہے، اور مدنی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ شرعی امور پر بحث کی جاتی ہے۔ یہاں جو انشاءاللہ وسائل و احکام ذکر کیے گئے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ پہلی جو چیز بتائی جا رہی، کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تم نہ تو انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے اعتراض کرو۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ جو چیزیں اللہ نے حلال اور حرام کر دی ہیں اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ حلال اور حلال کا حق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، تو میں اور آپ کیا کریں، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار نہ دیں۔ بہت سے لوگ ایک آرٹیفیشل لبادہ اوڑھ لیتے ہیں نا، اب دیکھیے بعض ایسے مذاہب ہیں جن میں اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے نا، کہ جو چیز اللہ کے نبی نے اپنے اوپر نہیں حرام کی میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ امہات المومنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ اعمال صالح کے بارے میں دریافت کیا۔ ان میں سے کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں بستر پہ نہیں سوؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں حالانکہ میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، جاگتا بھی ہوں اور گوشت بھی کھاتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، جو شخص میری سنت سے اراض کرے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ میں اور آپ اپنی مرضی سے کسی چیز کو اپنے اوپر حلال کو حرام نہیں کر سکتے۔ حرام تو وہی ہوگی نا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا۔ تو میں اور آپ اپنی مرضی سے، جیسے کہا جائے صوفیزم کے نام پہ کتنے لوگ ہیں جو شادی نہیں کرتے نا، عورتوں کے قریب نہیں جاتے، اور ایک طرح سے جیسے کہا جائے مطلب ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں جو کہ ریالٹی سے بہت دور ہوتا ہے، ایک نارمل لائف سے بالکل دور ہوتا ہے۔ اصل میں اسلام جو ہے نا وہ اعتدال کا دین ہے، اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط، نہ غلو ہے نہ ہی کمی کوتاہی۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کو تقوی اور کمال کا سبب سمجھا جائے، یعنی جو چیزیں پاکیزہ ہیں اسلام اس کو پسند کرتا ہے، آپ تقوی کے نام پر اس کو جسے کہا جائے اپنے لیے اس سے محرومی اختیار کریں، اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا میں اور آپ کیا کریں، اپنی مرضی سے کسی بھی چیز میں غلو نہ کریں اور نہ ہی افراط و تفریط سے کام لیں۔ آپ دیکھیے کہ جہاں نہ صرف ہے کہ پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کو تقوی اور کمال کا سبب سمجھا جائے، یعنی کہ ان مراد ہے کہ پاکیزہ چیزوں سے اجتناب نہیں کرنا اور اس کو تقوی اور کمال زہد کا سبب نہیں سمجھا جائے، نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے اسلام کہ حرام اور حلال کے فرق کو اٹھا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ تو میں اور آپ کیا کریں، جو اللہ کا حکم ہے اس کو ایسے لے لیں، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا اس کو لے لیجیے اور جن کو حرام کیا اس کو چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنائے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ آپ یہ دیکھیے کہ لم جو قسم ہوتی وہ ہے جسے آدمی بغیر کسی نیت کے یوں ہی زبان پر بطور عادت لاتا رہتا ہے، جیسے کوئی کہے اللہ کی قسم اور آپ کی قسم، اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شخص کسی بات پر رک کے نیت کے ساتھ قسم کھا لے اور اسے پوری نہیں کرتا تو پھر اسے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور وہ کفارہ کیا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہوں، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا۔ جس کو یہ سب چیزیں نہیں میسر ہیں تو پھر وہ جسے کہا جائے 3 دن روزے رکھے، تو یہ قسموں کا کفارہ ہے۔ جو انسان ایک ہوتا ہے آپ بس ایسی آپ کی عادت ہو گئی، اس سے بھی بچنا چاہیے، واللہ ٹھیک ہے تاللہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے انٹینشن کے ساتھ کھایا اور کسی وجہ سے آپ کو توڑنا پڑا تو پھر آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے باپ دادا کے نام کی قسمیں کھائی جاتی ہیں نا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم اپنی باپ دادا کے نام کی قسمیں کھاؤ، جسے قسم اٹھانی ہو اللہ کے نام کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔ تو اپنی مرضی سے جان کی قسم، باپ کی قسم، دادا کی قسم، اس طرح سے دین کا مذاق نہیں بنانا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اس قدر عام ہے یہ چیزیں نا کہ لا علمی کی وجہ سے ہم اس طرح کی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سے درگزر فرمائے اور ہر طرح کی لو قسم کی قسموں سے مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے۔ پھر آگے دیکھیے شراب، جوا، بت اور پان سے قطعی حرام اور شیطانی عمل ہے۔
ان کے ذریعے سے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض و عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھیں شراب کتنی عام ہے، گیمبلنگ کتنی عام ہے نا، اور یہ دیکھیں یہ حرام اور شیطانی عمل ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے بعد جو دلوں میں بغض آتا ہے، عداوت آتی ہے، انسان کو اللہ کی یاد سے، نماز سے روک دیتی ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ شراب کے بارے میں کیا حدیث آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلق 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے، شراب نچوڑنے والے، نچڑوانے والے، لینے والے، اٹھانے والے، جس کے لیے لے جائی جائے، پلانے والے، بیچنے والے، اس کی قیمت کھانے والے، خریدنے والا، جس کے لیے خریدی جائے، سب پر لعنت ہے۔ اور آج پتہ بھی نہیں چلتا، لا علمی میں بچے ایسی جگہوں پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں جہاں شراب کو سرو کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ آج کتنا عام ہے یہ چیز نا۔ پھر دیکھیں کہ گیمبلنگ کتنا آسانی کے ساتھ لوگ پیسہ دوسرے کا ہتھیار لیتے ہیں نا، ایک فریق کو ہار ہوتی ہے اور دوسرا ساری رقم لے کے چلا جاتا ہے نا، اس میں کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ پھر دیکھیں اسلام نا کہ زمانے جاہلیت میں قسمت کا حال اور شگون لیا کرتے تھے نا، فال نکالا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں طوطے کو سکھلا کر اس سے کاغذ کی پرچیاں اٹھوائی جاتی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جسے کہا جائے شیطانی عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے۔ اس قدر معاشرے میں جہالت عام ہے اور لوگ اسی طرح سے فالگیری کرتے ہیں اور اپنی جو جیسا وہ بتاتا ہے وہ پرچی میں اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شراب سے، جوا سے، اور جسے کہا جائے پانسے سے، تیروں کے ذریعے سے، جسے کہا جائے ڈائریکشن معلوم کرنے سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ اب دیکھیے شراب کے کس قدر نقصانات ہیں، اگر اب یہاں پہ گنوانے بیٹھیں تو آپ سوچیں کہ ہم اپنا یہ لیسن نہیں کور کر سکتے، لیکن بہت کچھ ہے، شراب کا نقصان بہت زیادہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے۔ پھر آگے دیکھیے احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں ہے، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں ان کے لیے جائز ہے۔ یعنی آپ خشکی کا تو جائز، یعنی خشکی کا جانور تو آپ نہیں شکار کر سکتے، لیکن سمندر یا دریا میں رہنے والے جانور کیا ہوتے ہیں، جیسے فش ہے نا، ان کا شکار حالت احرام میں جائز ہے۔ پھر احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور جسے کہا جائے شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو حرم قرار دیا۔ اس کی حرمت اور امن کا اندازہ عمر رضی اللہ عنہ کی اس قول سے ہوتا ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم جسے کہا جائے حرمتوں کا پاس رکھتے تھے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مکہ ہے وہ حرم کی حدود میں ہے نا، تو کیسے اس کی حرمتوں کا پاس رکھتے تھے۔ آج آپ دیکھیے وہاں جاتے تو جیب کی جسے کہا جائے کتنی آسانی سے سمٹائم کٹ جاتی ہیں، ایسی جگہوں پہ بھی جو چور لٹیرے ہیں وہ لوگوں کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ پھر آگے دیکھیں کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین نے بہت سارے جانور نا ان کو خود سے حرام قرار دے دیا تھا اور ان کے لیے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے، مثال کے طور پہ دیکھیں بحیرہ، سائپا، وسیلہ اور ہام۔ اسی لیے آگے ان کے بارے میں بتا دیا گیا یہ مشرکین کا جھوٹ اور افطرا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ پھر آگے دیکھیے کہ اہل مکہ نے جو بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، ہم کسی دلیل کی بنیاد پر اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا جو سبب تھا کیا ابو جہل کی تقلید، جس وجہ سے یہاں تقلید کا رد کر دیا گیا کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل فرمائے ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں ہم کو تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں، لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، پھر بھی جیسے کہا جائے اندھی تقلید کی جائے گی۔ تو پھر مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے تم ہدایت پر پکے رہو، دوسروں کی گمراہی کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بس تم اپنی فکر کرو۔ اب دیکھیے جو بھی انبیاء علیہ السلام آئے، جب وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو جو چیز رکاوٹ بنتی تھی لوگوں کا اپنے پرانی نظریات پر جمے رہنا۔
ادیان باطلا کی پیروی کرنا۔ پھر کیا تھی چیز تھی؟ انبیاء کی ذات سے حسد و بغض رکھنا۔ پھر چوتھی چیز جو رکاوٹ بنتی تھی وہ کیا تھی؟ حب جاہ، دنیا پرستی۔ اور پانچویں چیز کیا تھی؟ بزرگوں اور آباء و اجداد کی تقلید۔ یہ تقلید ہی کا نتیجہ ہے کہ کسی بھی جانور کو آسمانی شرمیت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے اس میں یہ حرام نہیں کیے گئے، لیکن اہل مکہ نے اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھا، ان کا دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کر دیں اور دعویٰ کیا کہ ہمارے بزرگ ایسا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اندھی تقلید سے بچائے۔ آج اب شعوری طور پر دین کی طرف آئے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو جسے کہا جائے فور فادر ہیں وہ ڈفرینٹ انداز سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ایسے موقع پر کوئی اپنا جسے کہا جائے اسی تقلید پر جمع رہے اور جو صحیح جاننے کے باوجود بھی اس کی اتباع نہ کرے تو کتنی پکڑ ہے نا۔ تو ہمارا کام کیا؟ اپنے نفسوں کی جسے کہا جائے اپنے نفسوں کی فکر کرنا اور اندھی تقلید سے بچنا۔ پھر آگے دیکھیے بتا دیا کہ جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اس وصیت پر کیا کرے؟ دو قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کا مال بٹورنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے اور وہ اس میں جھوٹا ہے وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ تو اصل بات ہے کہ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں نا، وہ غلط قسمیں کھا کر جسے کہا جائے دوسرے کا مال لے لیتے ہیں نا، تو یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، کسی جان کو قتل کرنا، جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ ہے وہ کبیرہ گناہ نا۔ آج کتنے لوگ ہیں ان گناہوں میں ملوث ہیں نا، اور چھوٹی سی قیمت کا اور قسموں کے عوض کیا کچھ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں۔ اور خاص کر دیکھیے کہ وراثت وصیت کے معاملات میں اس قدر جسے کہا جائے معاملات بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں جو کہ علم الفروض کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم اس اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق تو کچھ تقسیم کرتے ہی نہیں ہیں، اور بعد میں جو فتنے فساد ہوتے ہیں اور اگر گواہ اس ٹائم سے پہلے مر گئے تو پھر سوچئے کیا جسے کہا جائے اختلافات شروع ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے معاملات سے بچائے اور ہر بات کو کلیئر اور صاف صاف لکھنے والا بنائے۔ اب آگے دیکھیے، حلال اور حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی، جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ انبیاء کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی ذکر کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی احسانات یاد دلائے گا۔ ان احسانات میں سے کیا چیز؟ مائدہ، یعنی یہ جو دسترخوان ہے کہ جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی نا کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرمائے، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوں۔ اسی قصے کے حوالے سے اس سورت کا نام بھی مائدہ رکھا گیا۔ اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ پھر عرض کریں گے میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی تو آپ کو اختیار ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ تو آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو انہیں سزا دے اور چاہیں تو معاف کر دے۔ سوچئے قیامت کے دن کی منظر کشی، اور اللہ تعالیٰ کیسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی جو کنگڈم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پوری دنیا بنائی ہے اس کے تذکرے پر کیسے جیسے کہا جائے سورہ مائدہ کا اختتام ہوتا ہے نا، اور قیامت کے دن کی کیسی خوبصورت جسے کہا جائے ایک سین کھینچا گیا ہے نا۔ یہ آیت دیکھیے دلالت کرتی ہے کہ اللہ زبردست ہے، اللہ حکمت والا ہے، وہ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا کرتا ہے، اس کی مشیت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، وہ اپنے بندوں کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے، اس پر اعتراض کا کسی کا کوئی حق نہیں۔ اگر وہ عذاب دے تو اس کے بندے ہیں، اور اگر وہ معاف کر دے تو یہ کسی عاجزی کی وجہ سے نہیں ہے، نہ اس میں کوئی قباحت ہے، اس لیے کہ وہ ثواب و عقاب دونوں پر قادر ہے۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی کام غلط قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔
اور آپ کو وہ حدیث یاد ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھی تو ایک آیت کو صبح تک دہراتے رہے۔ جب صبح ہو گئی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ اسی آیت کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، آپ اسی کے ساتھ رکوع کرتے رہے، اسی کے ساتھ سجدہ کرتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے شفاعت مانگی ہے اور اس نے مجھے وہ چیز دے دی ہے، اور انشاءاللہ وہ ہر اس آدمی کو حاصل ہوگی جو کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائے گا۔ تو میں اور آپ کیا کریں، اگر اللہ کے نبی کی جیسے کہا جائے شفاعت چاہتے ہیں نا، تو بس اللہ مالک الملک کی ملکیت کو جان کے اپنے تمام معاملات کو اس کے حوالے کر دیں۔ اللہ کی مشیت ہے، وہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے اس قول کی تلاوت کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کی بھی تلاوت کی، پھر ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ میری امت امتی امتی، اور رونے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا اے جبریل محمد کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے جبریل تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ کرے امت بھی وہ کام کرے جو اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے۔ اللہ کے نبی کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، لیکن پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آتا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، میں اور آپ کچھ نہ کرنے کے بعد بھی ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے رہتے نا، کیا تڑپ نہیں پیدا ہوتی کہ ہم اس امت کی فکر کریں جو آج اندھیروں میں ہر طرح کی جسے کہا جائے خرافات میں برائیوں میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی تو نمازوں میں تڑپ رہے رو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے تسلی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے آپ کی امت کے بارے میں۔ دعا کیجیے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت جو ہے ہم سب کے حق میں ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کی توفیق دے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے، اللہم آمین۔ اب آگے سے دیکھیے سورہ الانعام شروع ہوتی ہے جو کہ مکی صورت ہے، اور اس میں 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ مکی صورتوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو بنیادی 3 ٹاپک پائے جاتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور اس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے سورہ الانعام قرآن کی افضل صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اور اسی طرح جسے کہا جائے حدیث کا مفہوم آتا ہے، سورہ الانعام ایک ساتھ اور ایک ہی رات کے دوران مکے میں نازل ہے، اور 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اسے لے کر نازل ہوئے۔ اس سے دیکھیے اس صورت کی اہمیت کو کہ اس میں پوری توحید ہے نا، مسلسل سوالوں کے ذریعے سے ایک طرح سے اویئر کیا جا رہا ہے۔ سوال بجائے مطلب پوچھنے کا مقصد ہے کہ انسان اپنی جو اللہ نے اس کو دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، کھولے، دیکھے، سوچے اور اللہ کی توحید وحدانیت کو مانے۔ پھر آپ دیکھیے کہ الحمدللہ جو اس صورت کا پس منظر یہ تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ آپ سے بے جا مطالبے کر رہے تھے نا، اور آپ کی نبوت کی صداقت میں وہ ثبوت چاہ رہے تھے، آپ سے فرمائش کر رہے تھے کہ آپ معجزہ دکھائیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر ان کی جو خواہش ہے کہ ان کو معجزہ دکھایا جائے، تو بات یہ کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ اس کو بھی جادو قرار دے دیں گے اور پھر یہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ معجزات کے ذریعے سے لوگوں کو زبردستی مومن بنانا مطلوب نہیں ہے، اصل مطلب کیا ہے کہ قرآن جیسے معجزانہ کلام کو سن کر انسان ایمان بالغیب پر ایمان لائے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے ان کا یہ معجزہ یعنی ان کی یہ فرمائش پوری نہیں کی معجزہ دکھانے کی، تو قریش مکہ نے کیا کیا، آپ کا مذاق اڑانے لگے اور اس پر آپ کو شدید تکلیف ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دلجوئی کے لیے یہ صورت مبارک نازل کر دی، اور اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا تو اتنا خوبصورت انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق، اس کی صفات، اس کی قدرت، اس کے علم کا بیان ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمان و زمین کو بنایا، اندھیرے اور روشنی بنائی، انسان کو گارے سے بنایا، ہر انسان کے فنا ہونے کا وقت طے کیا، اسی طرح اللہ نے اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی طے کر دیا، لیکن لوگ کائنات کے فنا ہونے کے بارے میں شک کر رہے ہیں۔ وہ اللہ آسمان و زمین کی ہر شے سے واقف ہے، انسان کیا کر رہا ہے، کس بات کو ظاہر کر رہا ہے، کس بات کو چھپا رہا ہے، سب اللہ کے علم ہے۔ یہ تمام صفات صرف اللہ کی ہیں، لیکن لوگ پھر بھی دوسری ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں نا۔ تو کیا کیجیے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔
پھر آگے دیکھیے مشرکین مکہ کے لیے عذاب کی دھمکیاں نا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب تم پر عذاب آگے رہے گا جسے تم مذاق سمجھ رہے تھے نا۔ اللہ نے تعالیٰ نے جیسے ماضی میں تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور نسلیں پیدا کی اور ان پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائی، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی انتہا کر دی تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو مشرکین مکہ کے ان انجام سے یعنی وہ اس چیز کو جانتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ عبرت حاصل نہیں کرے۔ مشرکین مکہ ان کے انجام سے واقف تھے، پتہ تھا، جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود عبرت نہیں حاصل کر رہے تھے۔ میرے اور آپ کے لیے لیسن یہ ہے کہ پچھلی قوموں کے واقعات سے اگر میں اور آپ اپنے لیے عبرت نہیں لیتے، لیسن نہیں لیتے اور وہی کام کرتے ہیں جو پچھلے قوموں نے کیا، تو سوچئے پھر کیسے ہلاکت نہیں ہونا۔ آج کیوں لوگ اتنا زیادہ بیرار روی کا شکار ہیں، اتنا اللہ کے حکموں سے دور ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن سے نصیحت نہیں لی نا، اس کے ذریعے سے جسے کہا جائے ایمان بالغیب پہ ایمان نہیں لائے نا۔ تو ضروری ہے کہ میں اور آپ صحیح معنوں میں اس قرآن کا مطالعہ کر کے تمام چیزیں جو غیب سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں بتائی گئی، اس پر ایمان لائیں۔ پھر دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو مزید دلجوئی کی جا رہی ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جیسے آپ کا یہ مذاق اڑا رہے، اس سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ تو مذاق اڑانے والے کو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے نا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے، مشرکین کو دعوت دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ذرا زمین میں گھوم پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا آخر انجام کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے جو بھی قومیں جھٹلاتی ہیں نا تو پھر وہ نیست و نابود کر دی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ وہ صاف صاف بتا دیں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ تو یہاں پہ بیسیکلی کیا شرک کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کے باوجود اللہ کے ساتھ آپ کو شریک نہیں کرتے۔ تو یہاں بتا دیا گیا اللہ اپنے نبی کو عذاب دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر اللہ اپنے حبیب پر رحمت کی بارش کرنا چاہے تو وہ اس پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ تو ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر آگے سے بتا دیا، کس بات کی وضاحت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ خود اس بات پر اللہ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی اس کے رسول برحق ہے۔ اللہ سے بڑھ کر اور کس کی گواہی بتائیے اعتبار کے قابل ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا تاکہ آپ اس کے ذریعے مکہ والوں کو ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دیں جس تک یہ قرآن پہنچے۔ آج میرے اور آپ تک یہ قرآن پہنچ گیا؟ کیا میں اور آپ اس کے ذریعے سے الرٹ ہو گئے؟ اس کے اندر جو وعدے وعید، جو عذاب کی خبریں ہیں، جو خوشیاں ہیں، جو جسے کہا جائے نعمتوں کا ذکر ہے، یہ ہم تک پہنچ گیا ہے؟ تو بس اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیے۔ اسی لیے بتائیے جہاں یعنی آپ اس شخص کو خبردار کر دیں جس تک یہ قرآن پہنچے، اسے بتا دیں کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ اہل کتاب اپنی کتابوں میں جسے کہا جائے اللہ کے نبی کی صداقت کی نشانیاں اس کے اندر موجود تھی۔ وہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے نا تو پھر وہ نہیں مانتے۔ پھر آگے دیکھیے جو سرداران قریش ہے نا، ان کا انجام بتایا جاتا ہے کہ وہ آپ کی محفل میں آتے ہیں اور بظاہر بڑی توجہ سے کلام سنتے ہیں، محفل سے باہر جا کر کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں، خود بھی حق کو قبول نہ کرتے اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے۔ تو سوچئے روز قیامت یہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو فریاد کریں گے کہ انہیں دنیا میں ایک بار جا کر اصلاح کا موقع دیا جائے۔ اگر ایسا کر بھی دیا جائے گا نا تو یہ دوبارہ حق کے ساتھ دشمنی ہی کا طرز عمل اختیار کریں گے۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ اصل زندگی تو صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، البتہ روز قیامت جب دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو مان لیں گے کہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ تھی، ایک ڈرامہ تھی، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اب ان سے کہا جائے گا اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہمیشہ کا عذاب کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کی تیاری کے حوالے سے غفلت برتی۔ میں اور آپ یہاں
رک کے سوچیں، میں اور آپ کتنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کے بارے میں دلوجن کا شکار تو نہیں ہے کہ اس میں کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ تو اصل بات ہے کہ جس کو آخرت کی فکر لگ جائے نا، وہ لمحوں کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو ایک ڈرامہ ہے، ایک جسے کہا جائے دلوجن ہے۔ عارضی طور پر ہر فرد کو ایک کردار دے دیا گیا ہے، اگر اس نے یہ کردار اللہ کی ہدایت کے مطابق ادا کیا تو ایوارڈ یعنی اس کو اجر مل جائے گا، یہ اجر آخرت میں دیا جائے گا۔ بلا شبہ آخرت کا اجر بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ پھر آگے دیکھیے مزید اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معجزات ہے نا، انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کا بھی باہمی ایک نظم ہے، ایک جسے کہا جائے منظم ہے، ایک موزے سے یہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جانور ہو، پرندے ہو، حشرات الارض ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک نظام کے تحت کام کرتے ہیں اور مشکلات میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں نا۔ جو مانوی اعتبار سے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں نا، جن کے دل اندھے ہوتے ہیں، وہ قدرت کی ان نشانیوں سے کیسے کہاں اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ لیکن جن کی اندر کی بصیرت کی نگاہ زندہ ہوتی ہے نا، تو وہ ان چیزوں سے بھی اپنے لیے عبرت لیتے ہیں اور اللہ کی معرفت کو لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ مشکل میں صرف اللہ ہی کو پکارا جائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آگے جو آیات ہیں ان میں مشرکین کو یاد دلائے، جب تم پر کوئی بڑی آفت آتی ہے تو تم صرف اللہ کو پکارتے ہو، تم جانتے ہو کہ اس مشکل میں تمہاری معبودان باطلہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، یہ صرف اللہ ہی ہے جو تمہیں تمام مشکلات سے نکالتا ہے۔ آج بھی میرا اور آپ کے لیے لیسن یہ ہے کہ میں اور آپ جب بھی مشکلات میں آ جائیں، جب کسی مصیبت میں آ جائیں، جب کسی تکلیف میں آ جائیں، صرف اپنی رب العزت کو پکاریے، کیونکہ وہی ہم سب کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے نا۔ جو مشکل آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے اور انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر مشکل سے نکالے، اللہ ہم سب کے لیے کافی ہو جائے ہر مشکلات میں۔ پھر آگے دیکھیے کہ آگے جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی یہ سنت بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا تو ساتھ ہی اس نبی کی قوم پر کچھ آفات نازل کی، کیوں؟ تاکہ ان کے دل نرم ہو، وہ نبی کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ ایسی آفت اللہ کی نعمت ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے۔ آپ کو علی رضی اللہ عنہ کا وہ قول تو یاد ہوگا نا، کوئی بھی آفت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، اللہ سے جوڑ دے، تو وہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ لیکن کوئی بھی جسے کہا جائے آفت، پریشانی، یہ جسے کہا جائے اگر وہ اس کو اللہ سے دور کر دے، وہ اللہ سے متنفر ہو جائے، تو یہ اس کے لیے عذاب ہے نا۔ تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا نا کہ انہوں نے بھی جسے کہا تھا ان کو جھنجھوڑا کیا، کفار مکہ کو جھنجھوڑا کیا، لیکن اس کے باوجود دیکھیے انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو کس طرح سے عذاب سے دوچار ہوئے نا۔ پھر آگے بتا دیا گیا اگر اللہ تمہاری سماعت و بصارت چھین لے تو کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں یہ نعمتیں دوبارہ عطا کر سکے؟ اگر اللہ کا عذاب آئے تو بتاؤ وہ ظلم و ستم کرنے والوں کو ہلاک کرے گا یا مظلومین کو؟ اللہ نے رسولوں کو رحمت بنا کر بھیجا تاکہ وہ نوع انسانی کو نیک اعمال پر بشارت دیں اور برے اعمال کے حوالے سے انجام سے خبردار کر دیں۔ اب جو خوش نصیب رسولوں کی بات پر ایمان لا کر اپنی اصلاح کریں گے، ہمیشہ کے لیے امن و سکون سے ہمکنار ہو جائیں گے، اور جس نے رسول کی دعوت جھٹلا دی وہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے دائمی عذاب کا شکار ہوگا۔ تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ کیا کریں، میں اور آپ دل و جان سے اللہ کے نبی کو جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور جو آپ بشارتیں دے رہے ہیں اور جو برے اعمال کے حوالے سے خبردار کر رہے ہیں، میں اور آپ ان بشارتوں کو لے کر نیک اعمال میں جلدی کریں۔ پھر آگے سے اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ ان کے سامنے اپنی عاجزی و بے بسی کا اعتراف کیجیے، فرمائیے کہ تم مجھ سے معجزہ کیوں مانگتے ہو، حالانکہ نہ میرے اختیار میں اللہ کی قدرت کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب کے حقائق جانتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، اب انباء الغیب تھے۔ غیب کی وہ خبریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی تھی آپ ان کو جانتے تھے، اسی لیے کہا نہ میں غیب کے حقائق جانتا ہوں اور نہ میں نے فرشتے ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میرا دعویٰ تو فقط یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی طرف سے آنے والی وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ میں وحی کی بنیاد پر حقائق دیکھ رہا ہوں، جبکہ تم جان بوجھ کر حق کے حوالے سے اندھے بنے ہو۔ بتاؤ کیا دیکھنے والا اور حق سے نظریں چرانے والا برابر ہو سکتے ہیں نا؟
برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ کیسا سوالیہ انداز ہے نا، دلوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اس لیے بتایا کہ ہدایت کس کو ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے خبردار کر سکتے ہیں جن کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، پھر وہ اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ وہاں پر ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ سفارش کرنے والا۔ ایسا یقین رکھنے والے لوگ ہی قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے۔ تو دوبارہ زندہ اٹھنے پر میں اور آپ ایمان لاتے ہیں تو اس کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، جو اس یقین کے ساتھ جیتے ہیں نا، وہی اس کلام سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہی اپنے کردار کی اصلاح کرتے ہیں۔ پھر آگے سے جیسے کہا بتایا جا رہا ہے کہ جو سرداران قریش ہے نا، اپنی دولت و سیادت کی بنیاد پر جو مکہ کے فقراء ہیں، غربا ہیں، غلام ہیں، ان کو حقارت سے دیکھتے تھے، ان کے ساتھ کسی محفل میں بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ معجزے کی طلبی کے علاوہ سرداران قریش کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کیا کریں، یہ جو ایمان لانے والے فقراء ہیں، غربا ہیں، ان سے کنارہ کشی کر لیں۔ انہیں یہ حیرت تھی کہ اگر ایمان واقعی ایک نعمت ہے تو یہ فقراء و غربا کو کیوں مل گئی؟ تو بتا دیا گیا اور جواب دے دیا گیا۔ کیا جواب دے دیا گیا؟ کہ اللہ اپنی نعمتیں شکر گزاروں کو ہی دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ سوچیں، اگر میرے پاس اور آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو کیا میں شکر گزار ہوں؟ جتنا آپ شکر گزار بنیں گے، اللہ آپ کو نعمتیں دیتا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا، آپ ہرگز ایمان لانے والوں کو اپنی قربت سے محروم نہ کریں، جب وہ آئیں تو ان کی کیا کریں؟ عزت افزائی کریں، انہیں اللہ کی رحمت و بخشش کی خوشخبری سنائیں۔ سبحان اللہ! سوچیں یہ قرآن کیسے خوشخبریاں دیتا ہے نا، کیسے اللہ کی رحمت و بخشش کی جسے کہا جائے خوشخبریاں سناتا ہے۔ اسی لیے مشرکین مکہ کا ایک اور مطالبہ تھا کہ اللہ کے نبی ان کے ساتھ کیا کر لیں؟ ڈیل کر لیں۔ اب اس ڈیل کے تحت وہ ایک ٹائم پیریڈ تک مشرکین کے بتوں کی پوجا کریں، پھر مشرکین بھی اتنے عرصے تک کیا کریں؟ صرف اللہ وحدہ یعنی اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مشرکین کی جو یہ آپ آفر ہے اس کو سختی سے رد کر دیں اور صاف صاف کہہ دیں کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی کو جب یہ کہہ دیا گیا تو میں اور آپ بھی کیا کریں؟ کتنے لوگ ہیں جو ہمیں مختلف طرح کے کاموں میں دعوت دے دینا، آپ آئیے، آپ یہ کیجیے، آپ یہ کیجیے، ارے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی طرح دیکھیں کسی شادی کے موقع پر کتنی ملامت کرتے ہیں، کتنی پیشکش کرتے ہیں، کتنی آفر کرتے ہیں نا۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہم اس طرح کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے کہ لوگ جیسے چاہیں ہمیں گھمائیں۔ تو اصل بات یہ کہ اللہ سے دعا کیا کیجیے، اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اب جسے کہا جائے مشرکین مکہ کا چوتھا مطالبہ تھا کہ ہم پر عذاب لے آئے، تو جواب دیا گیا عذاب اللہ کے اختیار میں، اللہ کے نبی کے اختیار میں ہوتا تو معاملہ تو بہت پہلے ہی چکا دیا جاتا۔ تو سارا کا سارا اختیار اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے بتا دیا گیا کہ سارا کا غیب اللہ، ساری جو غیب کی باتیں صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جانتا ہے ہر اس شے کو جو زمین میں ہے، اور ہر اس چیز کو جو سمندروں میں، زمین پر موجود کسی درخت کا پتا نہیں جھڑتا مگر اللہ اسے جانتا ہے۔ کوئی بھی زمین کی تاریکی میں نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی خشک یا تر شے ہوتی ہے، مگر سب کا علم اللہ وحدہ لا شریک کے پاس محفوظ ہے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ وفات کا جو اطلاق ہے وہ نیند پر ہوتا ہے نا، اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کرتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگہ اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دے، پھر اسی کی طرف کیا تم کو جانا، پھر تم کو بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیے روح دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حیوانی اور دوسری روحانی، یا جس کو آپ نفسانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو رات کو یا نیند کے دوران روح نفسانی جسم سے نکل جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اسے قبض کر لیتا ہے۔ اس روح کے جسم سے علیحدہ ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سماعت، بصارت اور قلب و دماغ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حیوانی روح جو ہوتی ہے نا، وہ جسم میں موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان میں دوران خون جاری رہتا ہے اور وہ سانس بھی لیتا رہتا ہے، اور نیند پوری ہونے کے بعد یا سوئے ہوئے کو جگانے سے روح نفسانی بھی جسم میں واپس لوٹ آتی ہے۔ اور ان دونوں قسم کی
روحوں کا آپس میں تعلق یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک روح کے خاتمے یا قبض کرنے سے دوسری کا از خود خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے، گویا سوئے ہوئے انسان پر آدھی موت طاری ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا اور اس حقیقت سے ایک دوسری بڑی حقیقت پر استدلال کیا، جو یہ ہے کہ جس طرح اللہ تمہاری نفسانی روح رات کو قبض کر کے صبح واپس تمہارے جسم میں بھیج دیتا، اسی طرح موت کے وقت تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جب قیامت ہوگی تو وہی روح واپس بھیج کر تمہاری قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اللہ اکبر، صاف بتا دیا نا، کیونکہ مشرکین مکہ کا دوبارہ جی اٹھنے کا عقیدہ کمزور تھا، تو بتا دیا کہ وہ کیسے تمہیں دوبارہ جسے کہا جائے بیدار کر دے گا تمہاری قبروں سے، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے۔ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے معمور فرما رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان پر موت طاری فرماتا ہے اور موت کے بعد اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ ہی لے گا۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا۔ کتنی دفعہ خیال آتا ہونا کہ میں اور آپ موت یعنی جب آپ بستر پہ لیٹتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے نیند کی بہن ہے، مطلب جب بستر پر لیٹتے ہیں تو جیسے نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے نا، تو کیا فیل کرتے ہیں کبھی کہ میں اور آپ دوبارہ اٹھیں گے کہ نہیں؟ تو بات ہے کہ اللہ سے دعا کر کے اٹھا کیجیے۔ دنیا میں ہر دکھ اور کرب سے انسان کو اللہ ہی بچاتا ہے، اس کے باوجود دیکھیے اللہ کے ساتھ لوگ کیسے ایسوسیٹ بناتے ہیں نا۔ پھر آگے دیکھیے، جو لوگ اللہ کے عذاب سے، جسے کہا جائے مراد ہے کہ جو لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں نا، تو اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں۔ ان آیات میں یہی آگے بتایا گیا کہ نافرمانوں پر اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں واقع ہو سکتی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی آفت نازل فرما دی۔ دوسری یہ کہ زمین سے اللہ کا عذاب ظاہر ہو جائے، اور تیسری یہ کہ اللہ باہم گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی قوت کا مزہ چکھائے۔ مشرکین مکہ کو پھر خبردار کیا گیا، تم تک ہماری دعوت پہنچانے کا حق اللہ کے نبی نے ادا کر دیا ہے، تم نے اس دعوت حق کو جھٹلا دیا، لہٰذا اب کیا ہوگا؟ عذاب کی کسی ایک صورت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عذاب کی مختلف صورتیں آج بھی آپ کو نظر آتی ہیں گلوبل سطح پر، کیسے پینڈمک میں کتنے عرصے تک دیکھیے کیا حالات ہیں نا، کیسے جسے کہا جائے ایک سناٹا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اصل بات ہے اگر میں اور آپ اس قرآن سے اپنے آپ کو اویئر نہیں کریں گے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو کیسے باہم گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے نا، اور ایک گروہ دوسرے کو جسے کہا جائے اپنی قوت کا مزہ چکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے ڈیزاسٹر سے، عذاب سے بچا لے۔ اسی لیے آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی بھی محفل میں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اس محفل کو بائیک آؤٹ کر دیا جائے، تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ تمہارے سامنے اس طرح سے شریعت کا مذاق اڑا سکے۔ آج کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے نا، آپ دیکھیے داڑھی کا مذاق، جسے کہا جائے اسی طرح پردے کا مذاق، اسی طرح آپ دیکھیے جو مرد جو ہیں وہ اپنے ٹخنے کھلے رکھتے ہیں اس کا مذاق، پتہ نہیں کن کن چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا۔ تو یاد رکھیے یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے کہ انسان اس طرح کے اللہ کی شریعت کا مذاق اڑائے نا۔ اسی لیے یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جو دین کو کھیل و تماشا بناتے ہیں نا، اس لیے ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ آپ کو یاد ہے مشرکین مکہ نماز کے دوران سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے؟ جیسے ہمارے یہاں دیکھیں نا، اکثر جو بزرگان دین کے جو مزارات ہوتے ہیں، وہ جو ان کے پورے جیسے کہا جائے مزار پہ جا کر لوگ ڈھول بجاتے ہیں، دھمال ڈالے جاتے ہیں، قوالی ہیں، نعت پڑھنے کے لیے بھی کیسے آلات موسیقی استعمال کیے جاتے ہیں نا۔ تو اس آیت میں وعید سنا دی گئی ہے کہ روز قیامت ایسے لوگوں کا کوئی حمایتی، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، نہ ہی ان سے کوئی فتیہ قبول کیا جائے گا، اور جہنم میں کھولتا ہوا مشروب ان کا مقدر بن جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے جس طرح ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے اور گمراہی کی راہیں لا تعداد ہے، اسی طرح جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو حاجت روا مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، تو ان کا حاجت روا صرف اللہ ہوتا ہے، جبکہ مشرکوں کے حاجت روا مشکل کشا لا تعداد ہوتے ہیں۔ اب عرب کے دیکھیے دور جاہلیت کو لیجیے، ہر قبیلے کا حاجت روا مشکل کشا الگ الگ تھا، کسی کا حبل تھا تو کسی کا لات، کسی کا منات تو کسی کا عزا، کسی کا عذاب، اور
کسی کا نائلہ، آپ دیکھیے کس انداز سے ان گنت جسے کہا جائے ان کے دیوتا تھے نا۔ اور عیسائیوں کی اب یہ دیکھیے تین خدا ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے نا، اللہ اکبر، کہ کس طرح سے انہوں نے مریم علیہ السلام، اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے جسے کہا جائے جوڑ دیا نا۔ آج مسلمانوں کا دیکھیے ہر پیر فقیر اور بزرگ ان کا حاجت روا مشکل کشا ہے۔ اگر کسی ایک قبر پر نظر و نیاز چڑھانے سے حاجت روائی نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی دوسرے بڑے بزرگ کی قبر پر چلے جاتے ہیں، پھر کسی تیسرے کے پاس، اور انہیں بھیجنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ شیاطین ہوتے ہیں۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کرے تو کیا کرے، ہر الہ کے پرستاروں سے اپنی الہ کی طرف دعوت دیتے اور کیا کہتے، ادھر آؤ، یہاں سے تمہاری مرادیں مرائیں گی۔ مشرکوں کی یہ مثال دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ بحث و مناظرہ کی ضرورت نہیں، انہیں بس یہی کہہ دو، ہمیں تو اللہ کا یہی حکم ہے کہ ہم صرف اسی کے فرما بدار بن کر رہیں، ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھیں، اسی سے ڈریں اور اسی کے حکم کے مطابق نماز قائم کریں۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی کیا ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے رب کی فرما بدار ہیں۔ جب کبھی کوئی آپ کو ادھر ادھر بلائے تو فوراً اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق ان لوگوں سے اعراض برت کر، جسے کہا جائے اعراض برت کر اپنا کام شروع کریں اور اللہ کے فرما بدار بن کر رہیں۔ پھر آخر میں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا مشرکین پر اتمام حجت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں پر حجت تمام کی۔ شروع میں کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میرا رب ستارہ ہے۔ جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا، خود ڈوب جانے والا مجھے کیسے زوال سے بچا سکتا ہے نا، کتنی توحید تھی نا۔ پھر اعلان کیا کہ میرا رب جو ہے وہ چاند ہے۔ جب چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا، اگر میرے اصل رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہ ہو کر ان کو رب مانتا رہوں گا جو خود زوال سے دوچار ہو جاتے۔ آخر میں فرمایا کہ سورج میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا اور روشن ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو پکار اٹھے، کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بے شک میں نے تو اپنا رخ کیا کر لیا، اپنا رخ کر لیا ہے بالکل یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جو تمام آسمان اور زمین کی بنانے جو تمام آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ آپ دیکھیے کہ یہ وہ فطرت تھی جس پر ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا نا، کہ مسلسل ایک کے بعد ایک چیز کو معبود مانتے لیکن پھر اس کو ڈینائی کرتے اور کہتے کہ میرا رب ایسا نہیں ہے کہ جو کہ جسے کہا جائے مطلب وہ ڈوب جائے مراد دے کے اس کو زوال نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے یہ ہے انسان کے اندر اگر اس کی فطرت مسخ نہیں ہے نا تو اپنے خالق کو پہچان جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایسی نشانیاں رکھی ہیں، چاہے وہ کونی نشانی ہو، چاہے وہ جسے کہا جائے آیات کے اندر کی نشانی ہو، یعنی ایسی آیات، یعنی یہ قرآن، یہ شرعی احکامات، ان کے ذریعے سے ایک بندہ جس کی فطرت مسخ نہیں ہوتی نا اپنے خالق کو ضرور پہچان لیتا ہے۔ اسی لیے بتایا جو اللہ سے ڈرتا ہے نا پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ان کے قوم کے لوگوں نے ڈرایا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا، لہٰذا تم پر اب کوئی آفت آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو نہ جانے وہ کس کس سے ڈرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو جب آپ ایک اللہ کے آگے سجدہ کریں گے نا تو ہزار سجدوں سے بچ جائیں گے، جو انسان کو در در کا بھکاری بنا دیتا ہے۔ تو بلا شبہ وہ انسان زیادہ امن و سکون میں ہے جس کا یہ یقین ہو کہ اس کا کل نفع و نقصان صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کلو وإلیک یرجع الامر کلو۔ پھر بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ وقت کے لیے ستارے، چاند یا سورج کو رب ماننے کا اعلان کیا، کیا ان پر بھی کچھ وقت حالت شک میں گزرا؟ ہرگز نہیں۔ یہ آیت اس کی نفی کر رہی ہے کہ اللہ نے اس آیت میں واضح فرما دیا، ایک دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر اتمام حجت کے لیے دی تھی۔ نبی ہمیشہ موحد ہوتا ہے اور ظہور نبوت سے پہلے بھی وہ کبھی شرک یا کسی حرام کام کا ارتکاب کبھی نہیں کرتے۔ اسی لیے بتا دیا کہ آگے سے پورے جیسے کہا جائے انبیاء کرام کے پیارے نام نا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 17 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے، اور ان میں سے نوح علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ،
الیاس، اسماعیل، یسع، یونس اور حضرت لوط علیہ السلام شامل ہیں۔ ان تمام انبیاء کے بارے میں اعلان کیا گیا کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور سیدھی راہ پر چلنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چن لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ پھر آگے سے دیکھیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی۔ اللہ ہم سب کو شرک کے جرم سے محفوظ فرمائے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ مکہ والوں نے قرآن کریم کی ناقدری کی تو اب اللہ ایک اور قوم کے بارے میں طے کر چکا ہے کہ وہ اس عظیم نعمت کی ناقدری نہیں کرے گی۔ بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ یہ سعادت اہل یثرب کو حاصل ہوئی، مدینہ والوں کو حاصل ہوئی۔ پھر آیت آگے بتایا، اللہ کے نبی کو تلقین کی گئی کہ جو مذکورہ بالا تمام انبیاء راہ حق پر تھے، آپ بھی اسی راہ کی پیروی کریں۔ مکہ والوں سے کہہ دیں کہ میں تم سے دین حق کی تبلیغ کے حوالے سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، اور قرآن حکیم نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے نصیحت۔ کیا میں اور آپ اس نصیحت سے فائدہ لیتے ہیں؟ تو آخر میں جیسے کہا جائے سورہ آل عمران میں آپ دیکھیے یہود کے دو جھوٹ بیان ہو چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ غیر یہودیوں کے ساتھ ظلم کرنے پر اللہ ہم سے باز پرس نہیں کرے گا۔ اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ اس نبی کی بات مانی جس کی قربانی کو آسمانی آگ آئے گی اور اس کو جلا دے گی۔ اس آیت میں بھی دیکھیے ان کے تیسرے جھوٹ کا ذکر ہے۔ یہود نے کہا کہ اللہ نے آج تک کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ اللہ نے پوچھا کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے؟ تم نے اس کے بعض حصوں کو چھپا دیا، بعض کو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی نے وہ کتاب نازل کی تھی، اور اب یہ قرآن بھی اسی کی طرف سے نازل کرتا ہے جو بڑی برکتوں کا حامل ہے۔ اس کتاب کے ذریعے نہ صرف مکہ والے بلکہ اعتراف کے لوگوں کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آخرت کے حساب کتاب پر یقین رکھتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، نماز قائم کریں اور اپنے ایمان کا عملی ثبوت دے رہے ہیں، تو میں اور آپ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس کتاب کو لیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کا ایمان اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا۔ اسی لیے بتایا کہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والوں کو موت کے وقت ذلت آمیز عذاب کی وحی سنائی گئی۔ ان کی جان نکلنے وقت فرشتے انہیں ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے حوالے کرو اپنی جانیں، آج تمہیں تمہارے جھوٹ اور تکبر کی وجہ سے رسوا کو عذاب دیا جائے گا۔ اور روز قیامت دیکھیے اللہ تمام انسانوں سے فرمائے گا، آج تم ہمارے پاس اس طرح جمع ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر اللہ نے پہلے تمام انسانوں کی ارواح کو بنایا تو انہیں جمع فرمایا اور ان سے دریافت کیا۔ کیا دریافت کیا؟ الستُ بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، یعنی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس آیت میں مزید آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت شرک کرنے والوں کو بتا دیا جائے گا کہ آج تمہارا کوئی خود ساختہ معبود تمہاری سفارش کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ تو میں اور آپ کیا کریں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا ان کو مان جائیں۔ کیسے اللہ ہے نا جو گٹھلی اور بیج کو پھاڑ کر اس سے پورا پودا برآمد کرتا ہے، جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو موت دیتا ہے، جو رات کی تاریکی کا پردہ پھاڑ کر صبح کا مبارک منظر ظاہر کرتا ہے۔ اللہ ہی نے رات کو آسمان کے لیے سکون بنایا، اسی نے سورج اور چاند کو دنوں اور مہینوں اور سالوں کے حساب کے لیے بنایا، اور اسی نے ستاروں کو بحری و بری سفر کے لیے سمتوں کے تعین کے لیے پیدا کیا، اور اسی نے تمام انسان کو ایک جان سے پیدا کیا اور ہر ایک کے لیے ایک ٹیمپرری اور ایک مستقل ٹھکانے کا تعین کیا۔ اسی نے آسمان سے بارش برسائی، بارش کے ذریعے اناج پیدا کیے، جس کے دانے تہ بتہ ہیں وہ کھجوریں پیدا کرتا ہے، جس کے گچھے لٹک رہے ہیں، انگور، زیتون، انار کے باغات پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہی ایسا پھل پیدا فرماتا ہے جو ملتے جلتے ہیں اور ایسے پھل بھی جو مختلف ہیں۔ تو میں فبأي آلاء ربكما تكذبان، میں اور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جٹائیں گے نا۔ اسی لیے آخر میں بتا دیا کہ مشرکین کو ملامت کی گئی کہ جو نعمتیں صرف اللہ نے عطا کی ہیں، لیکن مشرکین جنات کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مشرکین نے اللہ کی طرف بیٹے اور بیٹیاں منسوب کر دی، حالانکہ اللہ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں، تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب چیز کا خالق ہے، باپ اپنی اولاد کا خالق نہیں ہوتا۔
خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ اللہ ہر مخلوق پر نگران ہے، وہ نگاہوں کو دیکھ رہا ہے لیکن نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو بالکل واضح کر دیا اب انسانوں کے اختیار میں، چاہے تو حق سے نظریں چرا لیں یا حق کی روشنی میں کائنات کے اصل حقائق کو دیکھ کر اپنے معبود کو مان لیں، اپنے رب کو ایک مان لیں۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو آگے ہدایت دی گئی کہ پیروی کرتے رہو اس کلام کی جو اللہ نے نازل فرمایا، مشرکین کو زیادہ اہمیت نہ دو۔ اور داعی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان تک پیغام توحید پہنچانا، ان سے منوانا نہیں۔ تو میں اور آپ لوگوں تک میسج کنوے تو کر سکتے ہیں لیکن ان کو کنونس نہیں کر سکتے۔ میرا اور آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے نا۔ اور جو معبودان باطل کی توہین نہ کرو، ورنہ مشرکین دن میں کیا کریں گے؟ اپنے آپ کے جو حقیقی معبود ہے اللہ رب العزت کی توہین کریں گے۔ اسی لیے کہا آخرت کا انتظار کرو، اصل فیصلہ آخرت میں ہوں گے، وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس لیے آخر میں اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی، ان کی دلجوئی کا سامان کیا؟ مشرکین کہتے تھے نا کہ اگر اللہ کے نبی جسے کہا جائے معجزہ دکھا دے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آگاہ کیا یہ محض ان کا بہانہ، معجزے دکھا دیا جائے تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے بتایا ایسے لوگوں کے لیے شہید و عید ہے جن کے سامنے حق آ جائے اور وہ اسے قبول نہ کرے تو اللہ نے فرمایا ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں اس جرم کی وجہ سے جب پہلی بار ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا، اب ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ رکھے۔ اصل بات یہ ہے نا کہ جن کو اللہ ہدایت دیتا دفاعی حق کی بات سن کر انصاف سے قبول کر لیتے ہیں، اور جس شخص نے پہلے ہی سے ٹھان رکھی ہے کہ مانے گا ہی نہیں، وہ موسیٰ دیکھ کر بھی کوئی ہیلا بنا لیتا ہے۔ آپ دیکھیے فرعون نے کتنے موزے دیکھے لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا نا۔ تو دعا کیجئے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اے اللہ ہمیں حق کو حقی دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنے لیے دعا کریں۔ چلیے اب آپ سب کی باری ہے، آپ میں سے جو بھی اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہتا ہے تو ضرور کیجیے۔ آج کی آیات کا جو سٹارٹنگ تھا بہت ہی خوبصورت تھا نا، اور وہی بات ہے کہ جن کے اندر فطرت مسخ نہیں ہوتی تو پھر وہ الحمدللہ ان آیات کو سن کر ضرور ان کے دل پر کوئی نہ کوئی رقت طاری ہوتی ہے نا۔ تو یہ کلام ہی ایسا ہے کہ انسان جب سنتا ہے تو واقعی ایسا دل چاہتا ہے سنتے ہی رہنا اور اپنی اصلاح کرتے رہنا۔ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ سسٹر سمیرہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ مائک لیجیے انشاءاللہ اور اپنی فیلنگ کو شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس یہ تو ایک بارش کی طرح ہے کہ جس سے وہ دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ میں تو بس یہی اخذ کر سکتی ہوں کہ ایک ریمائنڈر جو ہے نا بس زندگیوں میں بڑی چینج آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا جو ہے نا وہ قبول کرے۔ مجھے تھوڑا سا یہ پوچھنا تھا کہ حدیث کا جو ہے وہ بعد میں ہے کیونکہ اصل میں جاب میں تھی۔ جی نہیں انشاءاللہ آج نہیں ہے، وینسڈے تھرسڈے انشاءاللہ نا۔ اچھا وینسڈے اور تھرسڈے جی انشاءاللہ۔ بس یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ریمائنڈرز مل رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق۔ الحمدللہ بہت بڑی بات ہے سسٹر، آپ جاب سے بھی اپنا الحمدللہ اس کام کو کر رہی ہیں۔ دیکھیں جو لوگ
اللہ سب تعالیٰ اللہ جی بس اللہ قبول کرے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ یہ قرآن کا جو نور ہے ان کے دل پر جیسے بارش برستی ہے نا تو ہریالی آتی ہے نا تو ان کے دل کو زندہ کرتا ہے، تو وہ کہیں بھی رہتے ہوئے چاہے وہ گھر پہ ہیں چاہے وہ جاب پر ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے سن ہی لیتے ہیں، ان کا دل اسی چیز کے ساتھ لگتا ہے اور یہ یہی فاطمہ یہ صرف اللہ کا کرم ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ صرف اللہ کی توفیق سے یہ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ جس کے دل کو چن لے جہاں بھی چن لے تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے بس کوشش قبول کر لے۔ سسٹر وحیدہ آپ انشاءاللہ لے لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی انشاءاللہ۔ جی وہی نا کہ قرآن پاک کے مطالعہ کے متعلق کہ اگر ہم اس سے وابستہ نہیں ہوں گے تو ہمیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی وہ اس کا نہیں پتہ چلے گا، نہ ہی اللہ کی قدرتوں کا، جیسے گونگے بہرے ہوں ہم۔ یہ قرآن سے یہ ساری آیتیں جب پڑھتے ہیں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نہ پڑھنے سے ہم کتنا پیچھے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنا جائزہ لوں گی نا میں اپنا، کہ اس سے پہلے جب تک ہم نہیں جڑے تھے تو ہمیں یہ سنتے ہوتے تھے باتیں لیکن دل پہ کبھی بھی نہیں اثر کی تھی کہ اچھا اللہ نے بنایا، اچھا یہ چیز اچھا۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اتنا ڈیپ میں چلے جاتے ہیں کہ وہ لفظ ہی نہیں ہے جو ادا ہو، کیونکہ اس قرآن میں اگر ہم پورے یقین کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں یا اس کے ساتھ جڑیں یقین کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ کہ جو کچھ اس میں ہے یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بالکل سچائی ہے، تو کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی دل ایسا رہ جائے گا جس سے وہ جو پڑھنے والا ہوئے گا صحیح مطالعہ کرنے والا کہ اس کے دل پہ اثر نہ کرے۔ قرآن کی یہ صفت ہے کہ یہ دل پہ ضرور اثر کرتا ہے اگر اس کو غور سے مطالعہ اس کا کرے، یہ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو دیکھیں نا کہ ہر چیز کا، ہر پیغمبر کا، ہر چیز اس میں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں نے تمام نشانیاں اس میں بیان کر دی ہیں۔ اب یہ ہم لینے والوں پہ ہیں کہ ہم کس طرح لیتے ہیں، آیا مطالعہ کیا، دو دو چار چار قرآن پاک پڑھ لیے رمضان میں، وہ کر لیے، یہ اس کو اپنے عمل میں لے کے آنا ہے۔ ایک ایک چیز جو ہے نا اس پہ عمل کرنے کی ہے کہ ہمیں مشکل آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے، وہ ہمارا امتحان ہوتا ہے، ہماری آزمائش ہوتی ہے، ہم نے کیسے اس میں سے نکلنا ہے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے وابستہ ہو کے۔ یہ چیزیں ہمیں نہیں پتا تھی کہ میں اپنی بات کرتی ہوں کہ مشکل کے وقت بھی اس کو لینا ہے یا نہیں۔ ابھی بھی دیکھ لیں کس کو کہہ دیں تو وہ کہیں گے نہیں پتا چلتا، واقعی یقین کریں فاطمہ نہیں پتا چلتا جب تک کہ ہم اس کے ساتھ ڈیپ میں نہ جائیں، بالکل اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو جائے تو ہمیں اس ساری نعمتوں کا کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے، کیسے لینا ہے، کیسے دعا کرنی ہے۔ بارک اللہ بھائی آپ جو بات کری ماشاء اللہ آپ کی دل کی آواز لگ رہی ہے، بارک اللہ۔ میں یہی سوچتی ہوں کہ ہر سال الحمدللہ ہم دورہ قرآن کی شکل میں، چاہے وہ ہم جسے کہا جائے ڈیٹیل والا دورہ قرآن کریں یا ہم مختصر کریں، آلویز ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو ضرور ایسا لگتا ہے کہ او یہ تو میں بھول ہی گئی تھی، اور یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا، اچھا یہ تو جیسے میں سورہ مائدہ کا جب آخری آیات پڑھتی ہوں عذاب اور اللہ تعالیٰ کی جو اس کی کہ اللہ اگر تیرے بندے تو چاہے تو عذاب دے تو چاہے تو معاف کرے، ایسی رقت طاری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو واسع المغفرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بازوقت ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو شیطان کس انداز سے آپ کو مایوسی دلاتا ہے، اور ایسے موقع پہ کتنے لوگ ہیں سب اسی وجہ سے نہیں آتے کہ ہم تو بہت ہی گناہ گار ہو چکے ہیں، اب ہماری تو چانسز نہیں، لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ جب اس کی طرف آنا بہت ضروری ہے، اللہ کی رحمت جو ہے بہت واسع ہے، مجھے اور آپ کو بس جلد سے جلد کوشش کرنی چاہیے کہ جو ریمائنڈرز مل رہے ہیں اس کو لیں اور دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی اس کے مطابق کوشش ہے، اگر کمی ہے تو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، خوب توبہ استغفار فاطمہ ایک اور بات، یہ اگر ہم نہیں پڑھتے نا قرآن یا نہیں مطالعہ کرتے یا نہیں اس پہ، میں اپنی بات کرتی ہوں، ہم کوئی مشکل میں نا ادھر ادھر جھانکتے ہیں، جیسے مزاروں پہ جانا، لوگوں سے مانگنا، لوگوں سے دعا کروانی، لوگوں سے مانگنا، ہم بھی انہی میں سے تھے کہ چلو استغفار ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں دعا کے لیے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تم میرے پاس آؤ، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔
कल ही मैं ना मैं किसी तुम्हें से सुनता हूँ। जी बाराकल्ला, मैं कल ही किसी से बात कर रही थी। मैं बिल्कुल आपको, अगर मैंने उनसे कहा था आप मुझसे ऑडियो शेयर कीजिए। मैं थोड़े दिन पहले ना मेरी मम्मी का जो इंतकाल हुआ, तो उस पे जो है ना मतलब मेरी मम्मी बहुत लोगों को हेल्प जैसे करती थी कुरान के एतबार से ना, कि उनको बहुत अच्छी हिकमत भरी बातें बताती थी, उनको सपोर्ट करती थी ना। तो मम्मी की जो नंद की बेटी थी, तो वो काफ़ी बीमार है, इसको यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर हुआ, फिर कोविड 2 साल पहले हुआ, तो उसकी वजह से लंग्स काफ़ी ज़्यादा उसके डैमेज हुए और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी। मम्मी उसको बहुत ज़्यादा लाइक हेल्प आउट करती थी रिगार्डिंग उसको मतलब जैसे चीज़ों में, ताकि वो उस चीज़ से निकले इतनी यंग एज में। लाइक मेरे ख्याल से क्लोज 30 होगी या 30 में कुछ इस तरह से ना। तो कल उसका मेरे पास मैसेज आया और मैंने उसको वही शिफा की दुआएं भेजी थी ना, और अम्मी भी भेज चुकी है, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम ज़मज़म पानी लो और उसमें ना बस तुम दम करके ना थोड़ा थोड़ा पिया करो दिन भर में ना, तुम देखना तुम्हारा ठीक, तुम अल्लाह की रहमत से ठीक हो जाओगी, बस तुम करके देखो ये ना। तो मेरी नंद होती है रिश्ते में, तो उसने मुझे कल 12 दिन के बाद मैसेज किया, कहती है भाभी मैंने 12 दिन हुआ है, मैं जो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, अपने किचन तक जा नहीं पाती थी, वॉशरूम भी पकड़ पकड़ के जाती थी, और इस कदर मेरा डिप्रेशन था, क्योंकि मुझे तो टाइम नहीं मिलता था इतना ज़्यादा हर एक से बात करने का। तो अम्मी थोड़ा बहुत बताती थी, तो अम्मी उसको देखती थी ज़रा सा फ़ोन करके। तो इतने अरसे बाद जब बात हुई, उसको ये मैंने बताया कि ये सारी शिफा की दवाएं आप पढ़ना शुरू करो। कहती 12 दिन हुए, 2 साल से मैं मेडिकेशन पे हूँ, कोई चीज़ मुझे फ़ायदा नहीं दे रही थी, ये 12 दिन बस मैंने अमल किया है और यकीन करिए मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी आई है, ऐसी पॉजिटिविटी आई है कि मैं अपने कमरे से उठ के बाहर जाके किचन में कुछ बनाने के काबिल हुई हूँ। मैं जैसे कहा जाए उठ के जैसे कहा जाए वॉशरूम चली जाती हूँ, वरना मासी से कहती थी मेरा गिलास दे दो, मुझे पानी दे दो, और मुझे ऑक्सीजन लगी रहती थी। मैं दवाओं पे दवाएं, और इतनी नेगेटिविटी मेरे माइंड में बैठी रहती थी कि दिल नहीं चाहता था मैं किसी से बात करूं। हर एक की छोटी छोटी बातों को मैं पकड़ के बैठती थी, और मेरा जिसे कहा जाए बस बिस्तर की थी। तो मैं ये सोच रही थी सुभान अल्लाह, कितने लोग हैं जो आपको मतलब अल्लाह की मतलब इतनी बरकत है इस कलाम की। तो वो कह रही थी, मैंने कहा तुम अपनी ना मुझे ऑडियो भेजो, तुम मुझे ऑडियो भेजो, मैं लोगों को बताऊं, ताकि लोग सिर्फ देखिए। कह रही थी मैंने 12 दिन ये अमल किया है, और ऐसी मेरे अंदर एनर्जी आई है कि मैं उठ के बैठ के अपने हाथ से मैंने किचन तक गई, अपनी भाई के बेटी को गोद में लिया, खिलाया, वरना तो मैं मायूसी में घिरी हुई थी। तो कितने लोग हैं जो है ना, जो अल्लाह से दूर है किसी भी वजह से, चाहे वो लाइल्मी है, चाहे वो शैतान के वसवसे हैं, जो मुस्तकिल इंसान को एंजाइटी में, बुराई में रखते हैं। तो मैं अपने बच्चों से भी ये शेयर कर रही थी, बेटा जो चीज़ आपको सेव करेगी वो अल्लाह का कलाम है। तो आप देखिए आज कितने लोग हैं जो बीमार हो, कितने थेरेपिस्ट हैं, थेरेपी भी कर रहे हैं और लेक्चर्स भी चल रहे हैं, ये भी हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा। जब तक आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ इंशाल्लाह ऐसी दुआओं का एहतमाम नहीं करेंगे कि जो आपको हर तरह के हासद की शर से, हर तरह के डिप्रेशन से, हर तरह की जिसे कहा जाए बीमारी से शिफा ना दी, और साथ साथ अल्लाह का जिक्र। तो बस सिर्फ इसलिए आपसे शेयर किया, कल मेरी बात हुई थी, मेरे ज़हन से निकल जाता। तो आप लोग भी इंशाल्लाह जहाँ ये दौरा कुरान सुन रहे हैं, वहाँ साथ साथ कोई तकलीफ आए तो हमारे पास तो खजाना है ना अल्लाह के नबी की दुआओं की शक्ल में ना। तो मैं और इस कुरान मजीद की शक्ल में, तो फ़ौरन इस खजाने से मदद लीजिए। मैं आपको यकीन से कहती हूँ आपकी कोई तकलीफ अल्लाह के दिन से तकलीफ नहीं रहेगी। और इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपसे उसकी ऑडियो भी शेयर करूँगी, ताकि लोगों को मोटिवेशन हो कि किस कदर उसको फ़ायदा हुआ। बारकल्लाह। सिस्टर फरीदा प्लीज़ आप क्विकली माइक ले लीजिए इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी ये बात सुन के मुझे ये हुआ कि यकीन का याद आ कि दुआ भी मांगो तो यकीन से मांगो कि अपने दिल से मांगो कि वाकई यकीन करके कि अल्लाह ताला ही शिफा डालेंगे इसमें। और मुझे ये बात हुआ कि अनस्तु बिरब्बिकुम, उस पे मैंने बात करनी थी। मैंने कहा देखिए मैं जब भी किसी मुशरिक से पूछती हूँ ना कि why do you believe in so many gods and what is the purpose of your having these statues when they're all stones, तो आगे से जवाब देते हैं कि no, we believe only in one God, but these are just structures. तो मुझे ख्याल आ रहा, देखो अल्लाह ताला ने
सबसे पहले अहद मांगा हो तुम लोगों से, दैट मीन्स इट्स ऑलरेडी इन यू, कि तुम्हें पता है कि there's only one God, yet you deny, मतलब फिर भी तुम लोग नहीं मानते इस बात को। तो और मतलब ये कि फितरत में है ये बात। बिल्कुल फितरत में। हाँ, और मुझे अपने वो ग्रैंड के 3.5 साल का इब्राहिम है, तो उससे मुझे ये बात है कि मैं पढ़ रही थी कुछ, तो उसमें तो वेल्स और इस टाइप की बातें ना, तो नाइला उसकी बड़ी बहन है, तो मैंने कहा कि ऐसे पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने कहा देखो वेल्स हम इन ओल्ड डेज दे यूज्ड टू बिलीव दैट दे आर गॉड। नो दादी कहता है इट्स नॉट ट्रू। मैंने कहा यू राइट। फिर उसके बाद मैंने कहा तो मैंने ये पूछा सवाल कि ओके व्हाट डज द वेल्स ईट नाइला, तो उसने वो 6 years की है, तो उसने वो 5 years की थी तब, तो मैंने वो कहने लगी कि दादी दे ईट फिश, तो ये कहता नो 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 दादी दे ईट प्रॉफिट्स। मैंने कहा व्हाई, कहता आई हैव अ बुक they eat prophet, they, you know, मुझे याद आया, मैंने कहा oh are you talking about नबी कौन थे वो, the comment is Yunus alayhi salam, yeah, तो कहता yes I have the book just said they eat the whales eat prophets। जैसे आ गई, मैंने कहा no sweetheart they don't eat prophets। मुझे ये हो रहा है कि देखो बच्चों को भी आप ये अगर एजुकेट करेंगे, बताएंगे, तो उनके भी दिल में ये बात आती है कि there are prophets, there are these events, I have a book to prove that। मुझे कहता है सुभान अल्लाह। वही बात है ना, बच्चा फितरत पर होता है ना, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, माँ का बच्चा फितरत पे, इसीलिए देखिए पैदाइश के फौरन बाद वो अपनी माँ की ब्रेस्ट की तरफ आता है, उसको इस फितरत में इंटरेस्ट है कि उसको इसी तरह करना। कौन उसको सिखा के भेज रहा है कि कैसे सकिंग करनी है, क्या करना है, सब माशाल्लाह अल्लाह ने तो वही की होती कि कैसे तुमने अपनी ग़िज़ा पूरी करनी है और अपने आप को खड़ा करना है। सुभान अल्लाह। तो वही बात है, बस अल्लाह करे हम अपनी फितरत को फितरत सलीम पर रखें जिस पर अल्लाह ताला ने मुझे आपको पैदा किया। लास्ट में ले लेते सिस्टर नबीला, सिस्टर मनीरा, क्विकली आप लोग इंशाल्लाह ले लीजिए प्लीज। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने इस चीज़ को शेयर करना था कि वाकई इस्लाम में इस चीज़ को, मतलब हमारे मज़हब में जिस चीज़ को हराम करार दिया गया है उसको हलाल ना कहें, जिसको हलाल का है उसको हराम ना कहें। क्योंकि मतलब बहुत से मज़ाहिब में ऐसे होता है कि अगर इंसान बहुत मजहबी हो गया, लाइक एथियस्ट या जो भी बुद्धा या क्रिश्चियंस, मतलब वो जब मजहबी हो जाते हैं तो वो शादी नहीं कर सकते, जिसमें नन्स हैं, तो मतलब वो फिर वो एक बेसिक माशरती जिंदगी से उनको अलहदा कर दिया जाता है। तो हमारे इस्लाम में ये नहीं है कि हमारे दीन में कि आप शादी भी करें, अपना घर भी बसाएं, माशरे में भी जिंदगी बसर करें और अपने दीन को भी उसके साथ रखें। तो मतलब ये बैलेंस का दीन है। तो ये चीज हमें मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है कि जो वाकई हमारा दीन जो है वो इंसान की फितरत के ऊपर है। अल्लाह ताला ने इंसान की जरूरत के साथ सारे हमें जिंदगी के असूल बताए हैं। कह रही हैं। और सिस्टर नबीला आप देखे कि लोग हमें ही एक्सट्रीम कहते हैं ना, यानी जो इतना बैलेंस दीन है जिसके मुताबिक और लोग बजाय जो लोग दीन पर अमल नहीं करते, इवन अपने मुसलमान सो कॉल बाज़ों को ऐसे अल्लाह ताला माफ करे बेदात में पड़े हुए हैं कि वो दीन के नाम पे, सूफिज्म के नाम पे क्या कुछ अपना लिबास, जो सूफी बन गया वो मतलब सूफिया उसके अलग गेटअप हो गया वो, और वो उसी को समझते हैं कि मुझे याद है आपसे पहले भी दौरा कुरान में शेयर किया था कि मेरी दोस्त आई तो मुझसे बैक टू होम की बात कर रही हूँ। बहुत अरसे से जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो दोस्ती थी, तो उसके बाद जो है उसने मुझसे बोला कि यहाँ आने के बाद बात होती थी, अब तो नहीं बात होती। तो कह देंगे मैंने भी ना शुरू कर दिया, ज्वाइन कर दिया। मैंने कहा क्या ज्वाइन किया है? तो कहने लगी वो एक ग्रुप है ना, वहाँ पे वो लोग सिखाते हैं और बस
وہ کہتے ہیں کمرے میں بیٹھ جاؤ اور زور زور سے اللہ 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 ایسے کرتے رہو. میں پریشان ہو گئی. تو مطلب میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا, خالی یہ تو کہتے ہیں ایک مجز طاری ہو جاتا ہے نا. اور اس کے بعد میں نے پہلے وہ ہم سے نا وہ لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں بھائی, جو بیت ہوتی ہے کیا دوپٹہ, وہ ادھر سے پکڑتے ہیں ادھر سے ہم پکڑتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ہر شام یا پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کیا طریقہ ہے دین کا مذاق بنانا نا. حالانکہ اللہ تو آپ کوکنگ کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. جی, اور آپ اس طرح سے اللہ کو بلائیں گے اور اس طرح سے وچن میں آئیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک کلٹ ہے نا, یہ تو کلٹ بن گیا ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سچا منیرا پلیز آپ لے لیجیے اگر آپ کے کوئی کھیل لے لیجیے. جی سچا منیرا ٹائم ہو گیا ہمارا. چلیے انشاءاللہ سچا منیرا آپ کو کل کلاس میں لے لیں گے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. نہیں میں آ گئی تو لے لیجیے کوئی کلپ بتا دیجیے. میں نے کہا ابھی جو ہماری سسٹر نے بات کی نا بچوں کے بارے میں, تو یہ ماحول کو دیکھتے ہیں اور جس طرح کا ماحول ہوتا ہے وہی اپناتے ہیں. اور اگر وہ نہیں سمجھ سکتے تو ایٹ لیسٹ وہ دماغ میں رکھتے ہیں. اور کوئی ایسا موقع آتا ہے تو آپ ان کی بات سنیں تو آپ حیران ہو جائیں. اب جس طرح ہمارے گھر میں مطلب میری بہو بھی, میرا بیٹا بھی اور ہم بھی سب قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, نماز بھی. تو کبھی کبھی مطلب زیادہ تر کیا مطلب شام کے وقت جیسے بیٹا جاب سے آتا ہے تو وہ عصر مغرب یا عشاء کے وقت ان کو پڑھاتا ہے نماز, تو وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار اپنے کھیل میں مصروف ہوتے ہیں, کبھی نہیں آتے بچے, مگر ان کو زبردستی بھی نہیں کرتے کیونکہ صرف 5 سال کا چھوٹا نا. تو ایک روز نا میں کسی دوست کے گھر گئی تو وہاں پہ نا وہ اپنے انہوں نے پوچھا کہ بھائی تمہیں پنجابی آتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نو. تو اس کا ہسبینڈ آئے تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو یہ بچے جو ہے نا منیرا آپا کے, یہ ان کو نا پنجابی نہیں آتی. تو میرا چھوٹا بولتا ہے 5 سال کا, اس کا نام یحییٰ, کہتا بٹ وی نو قرآن. کیونکہ وہ دیکھتا ہے نا کہ بھائی دادی بھی پڑھتی ہیں اور سب پڑھتے ہیں قرآن گھر میں. تو میں نے کہا جیسا بچہ ماحول دیکھتا ہے وہ دماغ میں رکھتا ہے اور کسی نہ کسی وقت بول پڑتا ہے. تو ان سے کافی مطلب ان کو انسپائریشن ملتی ہے. اور ہر گھر میں قرآن کھلنا چاہیے اور نماز بھی ہونی چاہیے اور بچوں کو بلانا بھی چاہیے اور کبھی کبھار سمجھانا بھی چاہیے. الحمدللہ, بارک اللہ. سچا منیرا اللہ تعالیٰ I was so happy. تو میں نے اپنی بہو کو بتایا تو میری مطلب بہو کہتی ہے آپ تو بڑی خوش ہوئی ہوں گی امی. میں نے کہا ساری بات, اتنی اچھی بات اس نے کی ہے, میں کیوں نہ خوش ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہر بچے کو فطرت سلیم پر رکھے اور ہمارے سارے بچے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو شیطان کے شر سے, نفس کے شر سے بچا لے انشاءاللہ. آج کی جو تدبر کی آیات ہے اس کو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے. اور یہ بھی بتا دیا جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. تم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کیا کرتے. تو تدبر کی بات یہ کیا ہے, آپ پر اپنی نفسوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہی کرنی ہے. اگر آپ کسی کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تو الحمدللہ وہ ہدایت پا جائے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. لیکن اگر وہ ہدایت نہ پائے اور گمراہی رہے تو آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو میرا اور آپ کا کام کیا آج پورے دن بھر, علیکم انفسکم, مجھ پر اپنی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اپنی اصلاح کے لیے ایٹ موسٹ کوشش کریں. اور جہاں اصلاح کریں گے ساتھ ساتھ اصلاح کے ساتھ اپنے آپ کے مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے. جو بھی اصلاح کے حوالے سے دعائیں آتی ہیں نا, پھر آپ دیکھیے کہ آج کے جو تھنگس ٹو ڈو ہیں یا جی آج کی دعائیں یہ ساری جو کلاس میں پڑھی گئی, ایک دفعہ اس کو دیکھ لیجیے گا. پھر ساتھ ساتھ جو کرنے کے کام ہے انشاءاللہ اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ آپ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. بہت سارے عملی کام ہے, بس اللہ تعالیٰ اصلاح کی فکر لگا دے اور وہ کام کی توفیق دے دی جو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کریں اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.